الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 740 اور 741 ہے۔ حضرت محترم حضرت سیدنا عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو میرا ہاتھ جو تھا سالن میں کبھی دائیں کبھی بائیں ہر طرف گھوم رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے فرمایا، بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ 3 باتیں آپ نے اس میں ارشاد فرمائی۔ اس حدیث پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، یہ کھانے کے آداب کے بارے میں تھی کہ کھانے کو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ یہ دائیں بائیں ہاتھ گھمانا یہ اخلاقی طور پر غلط ہوتا ہے، مناسب نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرمائی اور تربیت کی۔ اب ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ جب دسترخوان پر ہمارے ساتھ چھوٹے بچے موجود ہوں اور اگر وہ ایسا کر رہے ہوں تو والدین کو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، ان کو فی الفور تنبیہ کرنی چاہیے، ان کو بتا دینا چاہیے۔ جب بچپن سے ان کی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہو کر ان کی عادتیں پختہ ہوں گی اور وہ سنت کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے۔ جس طرح امام حسن کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ امام حسن چھوٹے تھے اور کھجور پڑی ہوئی تھی، ایک کھجور منہ میں رکھ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دے کر وہ کھجور نکال دی اور فرمایا، بیٹا اہل بیت کا صدقہ حرام ہے۔ تربیت اولاد ہو رہی ہے۔ کیا معلوم ہوا اس حدیث مبارکہ سے؟ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر چیز بچہ اٹھا کے منہ میں نہ رکھ لے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے، کون سی چیز بچے کے لیے نفع بخش ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو تربیت اولاد میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہی بچے کے پیٹ میں جانا چاہیے، رزق حلال ہی، اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص جلدی گھر چلے جاتے، صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بھائی جو ہیں فجر پڑھتے ہیں وہ فوراً چلے جاتے ہیں، رکتے ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے انہیں آنے دو۔ جب وہ آئے ان سے پوچھا، بھئی کیا وجہ ہے؟ ملاقات ہی نہیں، دعا سلام نہیں، دعا کا انتظار نہیں کرتے، فوراً چلے جاتے ہوں۔ عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں کھجور پکنے کا موسم ہے، کھجور کا پکنے کا وقت ہے، زمانہ ہے، اور میرے برابر میں جو گھر ہے اس میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو کھجوریں کچھ گر کے میرے سین میں بھی آ جاتی ہیں، میں فوراً اٹھتا ہوں، ساری کھجور جمع کر کر اس کو دے دیتا ہوں پڑوسی کو جس کا درخت ہے، تاکہ اس کی اجازت کے بغیر میرے بچے کوئی کھجور کھا نہ لے۔ اب اندازہ دیکھیے تربیت اولاد کیسی ہے۔ کیا ایسی تربیت اولاد ہم نے کی؟ رزق کے معاملے میں ہم نے کبھی سوچا کیا آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں ہم نے خرچ کرنا، اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں کرتے۔ تو ہماری عبادت میں تقوی پرہیزگاری کا نہ ہونا، اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے رزق حلال کا اہتمام نہیں کر پا رہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلیے چلتے ہیں دوسری حدیث مبارکہ کی طرف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس حدیث کو بھی ہماری گزر چکی ہے، لیکن اس میں بھی 1-2 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، بس کا خلاصہ بیان کروں۔ ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور وہ تھا کسی قوم کا سردار، بڑا تھا،
اس نے تکبر کی اور کہا کہ میرا یہ سیدھا ہاتھ جو ہے نا اڑتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے اٹھے گا بھی نہیں. جب تک زندہ رہا اس کا وہ ہاتھ اس کے منہ تک نہیں اٹھ سکا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اللہ کی بارگاہ میں سے مقبول ہو گیا. حضور کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے، کیوں نہ ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی پاک علیہ السلام کا کلام اللہ کا کلام ہے، حضور کی بات اللہ کی بات ہے. اب ایک بات اور کیا معلوم ہوئی اس حدیث سے، بس آخری مرحلہ ہمارے درس حدیث کا، وہ یہ کہ جب کسی کی اصلاح کی جائے، اچھی بات بتائی جائے، اس میں غرور تکبر نہیں کرنا ہے، اسے فوراً مان لینا چاہیے. جب شریعت کی بات آئے گی جھگڑا نہیں، اڑنا نہیں، کوئی عذر بیان نہیں کرنا، فوراً مان لینا ہے، اس پہ عمل کر لینا ہے. اس لیے کہ تکبر، غرور، گھمنڈ جو ہے وہ انسان کو رسوا کر دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ رسوا کر دیتی ہے. اس کے درجات جو بلند ہوتے ہیں وہ نیچے آ جاتا ہے. تو اگر انسان مان لے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. شریعت کی ہر بات ماننے میں انسان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.